جب خاص میرے لیے ہے تو پھر یہ نہیں کہ میں جزا دوں گا، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. طوبیٰ للصائمین طوبیٰ للصابرین. کیا شان ہے صابروں کی، کیا شان ہے روزہ رکھنے والے، کیا شان ہے روزہ رکھنے والے. کہ روزہ وہ عبادت ہے خدا جس کی جزا ہے، جنت نہیں. جنت جزا نہیں ہے، خدا جزا ہے. پہلے یہ سمجھ لیجئے اس کے معنی کیا ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ میرا خیال ہے آج کے بعد سے کوئی غیرت مند اور عاشق و عارف جوان ایسا نہیں ہوگا جو ہر ہفتے میں 2 دن روزہ نہ رکھے. اور وطن اللہ ہر سوموار کو، ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو 2 دن دستور العمل ہے. کچھ بننا ہے تو روزہ رکھو. یہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی خاص تاکیدوں میں سے جو عارف تھے، کہتے تھے کہ ہمیشہ 2 دن، ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا. میرا خیال ہے جوان خود شوق سے رکھیں. اس کی جزا کیا ہے؟ جنت نہیں ہے، خدا جزا ہے. آپ کہیں یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے، کریم کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. سب کچھ دے سکتا ہے. جب اس کے بندے اس کی راہ میں اپنی ذات دے دیتے ہیں تو وہ جزا میں اپنی ذات نہیں دے دے گا. کریم ہے، کریم. بس اس مسئلے کو دقت کے ساتھ سمجھیں. اس مسئلے کو مجاہدہ نفس کی سب سے مؤثر کڑی کیا ہے؟ روزہ. صابر، روزہ صابر. اور اس کی جزا خود اللہ سبحانہ. کیوں ہے ایسا؟ اس کی وجہ سمجھیں. اس کی وجہ ہے اخلاص. اخلاص کے معنی کیا ہے؟ نماز بھی ہم اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، حج بھی ہم اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پر کسی دوسرے کی نظر نہ پڑے. نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی نظر آتی ہے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں ریا کا شائبہ داخل ہو سکتا ہے. بہت اچھی قرت کرنے لگے کہ ہم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک دم سے قرت بہت سنبھل کے کرنے لگے. اور جہاں سنبھل کے کی قرت اس ارادے سے کہ لوگ سن رہے ہیں، نماز گئی. کیا خیال ہے؟ لوگ سن رہے ہیں، قرت اچھی ہونی چاہیے، نماز گئی. چونکہ شرک ہو گیا، ریا ہو گئی، ریا داخل ہو گیا، دکھاوا ہو گیا، نفس داخل ہو گیا. شرک یعنی نفس داخل ہو گیا. خدا کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کر لیا یا دوسروں کو شریک کر لیا. نماز میں ریا میں مختلف، اگر اخباری نماز میں تو اس طریقے سے کھڑے ہیں، اتنا طویل رکوع ہے، اتنا طویل سجدہ ہے، اتنا طویل قنوت ہے. کہیں بھی کوئی عمل اگر ذرا سا ہوا ریا شامل. حج میں ریا شامل. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو مکمل طور پر سری ہو الا روزہ. صرف روزہ وہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں اور خدا جانتے
ہو اور آپ روزے سے نہ ہو اور نظر آئیں گے روزے سے. آپ ہو روز ایسے اور نظر آئے روزے سے. ممکن ہے کہ آپ اپنی جگہ تو روز جیسے ہوں, روز ایسے ہوں, مگر دوسروں کے سامنے آپ روزے سے ہوں. صرف روزہ ہے جو صرف اور صرف اور صرف خالصۃ لوجہ اللہ ہے. جب یہ عبادت جو خالص خدا کے لیے ہے بندہ انجام دیتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے. الصوم لی, روزہ صرف میرے لیے ہے. اس کی جزا کیا ہے؟ انا اجزا بہی, میں خود اس کی جزا ہوں. جو میرے لیے اپنا نفس دے دے میں اس کے سپرد اپنی ذات کر دیتا ہوں. اب ہم میں سے تو یقیناً کوئی کتنی ہی عبادت کر لے, ہمارا روزہ تو اس قابل نہیں ہو سکتا. مگر اللہ کے وہ نیک بندے جن کے روزوں کی تعریف کو قرآن میں کرتا ہو, جو روزے کو صبر سے افطار کرتے ہو, جن کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, مقامات اہل بیت کوئی کیا سمجھے گا, اتنا صرف نہیں ہے کہ اہل بیت کو سمجھ سکیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت کونین کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ایک ضربت کونین کی عبادت سے افضل ہوگی, اس کا قیام کیسا ہوگا, اس کا رکوع کیسا ہوگا, اس کا سجدہ کیسا ہوگا, اس کا روزہ کیسا ہوگا. اس کی ایک ضربت میدان جنگ میں, اس کی ایک ضربت کونین کی عبادت سے بلندر ہو, اس کی نماز کتنی بلند ہوگی, اس کا روزہ